کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہا. میرا مولانا تجزیہ ہے، پڑھے لکھے لوگ، بڑی حیثیتوں والے لوگ، بڑے منصبوں پر فائز لوگ اگر عزادار نہیں ہوں گے نا، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو کہاں چھوڑ دیں گے کسی بھی مشکل میں. پوری شیعہ قوم کو، پورے مسلمانوں کو، پوری برادری کو وہ آپ کو مشکل میں چھوڑ دیں گے. وہ پڑھا لکھا بہت بڑا ہے، گریڈ اس کا 22واں ہے، وہ فلاں سیکٹری ہے، وہ فلاں وزیر ہے، وہ فلاں صاحب ہیں، مگر کیونکہ کالے کپڑے نہیں پہنتا، مجلس میں نہیں آتا، اس کے گھر میں علم نہیں لگا ہوا، وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا. یہ خطرناک لوگ ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے اپنے بزرگوں سے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، مگر کالے کپڑوں کے ساتھ دیں، علم کے احترام کے ساتھ دیں. مجلس میں اگر وہ آپ کا بچہ نہیں جا رہا ہے نا، بابا مجھے پڑھائی سے فرصت نہیں ہے، میرے اے لیولز کے پیپرز آ گئے، میرے او لیولز کے پیپر آ گئے، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں سی ایس ایس کر رہا ہوں، بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کہیں بیٹا تم پیپر ریپیٹ کر لینا مگر علم میں اب پاس ہونا چھوڑو، دوسرے ساتھ ریپیٹ کر لینا، ساتھ لے کے چلیں. میں خود اسکول چلا رہا ہوں، الحمدللہ بہت بڑا اسکول ہم بنانے جا رہے ہیں سندھ کے اندر. ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی ہے ہم نے کراچی کے اندر. میں خود تعلیم کا خدمت گزار ہوں. میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں اور وہ مجلس میں بیٹھنے کا مزاج نہیں رکھتے، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، فائدہ نہیں پہنچائیں. لہذا اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھی تعلیم دلوائیں، مگر حسین کی عزاداری کے ساتھ، امام حسین کے ماتم کے ساتھ. اگر یہ خاندانی طور پہ حلقے میں لگ کر ماتم کرنے والا ہے تو بچوں کو کہیں بیٹا جلوس میں سے واپس آئے ہو، بتاؤ نوحہ کون سا پڑھ رہا تھا. آپ کا بچہ جب اسکول سے گھر آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں نا کیا پڑھایا. ایسے ہی گھر کی عورتیں گھر کے بڑے مجلس اور جلوس سے واپس آنے والے بچے سے پوچھیں کہ خطیب نے کون سے مسائل پڑھے، نوحہ خان نے کون سا نوحہ پڑھا، علم کس نے اٹھایا ہوا تھا، تابوت کو کس نے کاندھا دیا ہوا تھا. یہ اسکول کا سبق ہے جو آپ گھر آ کے پوچھتے ہیں. اگر آپ نہیں پوچھیں گے نا، اسے بتانا بھی نہیں ہے. جب اسے بتانا نہیں ہے تو پھر اسے یاد بھی نہیں کرنا. اور میں بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے افسران اور وزراء اور سفراء اور سیکرٹریز اور افسران کو جانتا ہوں، جس کے گھر کی عزاداری ہے وہ حسین مولا کے چاہنے والے سے محبت کرتا ہے. لیکن جس کے گھر میں عزاداری نہیں ہے، جو خود 9 محرم کو بھی آ جائے تو اس کا احسان ہے، اپنے اوپر احسان ہے. بعض لوگ تو 10 محرم کو بھی مجلس میں نہیں آتے. میں ہوشیار کر رہا ہوں اپنی قوم کو، میرے سنی بھائی، اور پھر جہاں میں بات کر رہا ہوں وہاں کا تو سنی بھی عزادار ہے. میں تو سنی شیعہ سے بات کر رہا ہوں، آپ سب سے بات کر رہا ہوں. حسین کی ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو رونے والا کون آیا ہے. مجلس عزا میں عاجزی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. میں مجلس کے باہر، فرش کے باہر کچھ بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، مگر مجلس میں جب آ گیا ہوں تو فقیر حسین مولا کا فقیر ہوں. میرے بچوں جب مجلس میں بیٹھا کرو، اگر آنسو نہ آ رہے ہوں تو اللہ سے آنسو مانگا کرو، یا اللہ ایک قطرہ مجھے آنسو کا دے دے. یہ جو قطرہ عشق ہے نا امام حسین کی مصائب میں آنسو ہے نا، یہ ہمیں بہت کام آئیں گے. بڑا قیمتی سرمایہ ہے، جیسے غم حسین میں بہنے والا آنسو کہتے ہیں. اور جب رو رہے ہو نا، خاص طور پہ بڑے اجتماعات میں جیسے آج ہے، تو آتے جاتے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ چڑھ جائے. کیا معلوم اللہ کا کون ولی آیا ہوا ہو، کیا معلوم کس کا میں نے پیر پہ پیر رکھ دیا. مجلس میں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں.
جب گریہ ہو رہا ہو تو خیال رہے کہیں برابر میں بیٹھی بھی حسین کی ماں نہ ہو۔ اس لیے کہ علامہ مجلسی اجرکم اللہ لکھتے ہیں کہ سیدہ مجلس میں آتی ہیں، فی یدہا خرقۃ، اور بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تصوم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آئی، اور وہ بچی روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے، بیٹا یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو عجب نہیں، وہ بچی کہتی ہو، دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا ایسے نہ مارا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اس شہر پر اپنا رحم نازل فرمائے، یہاں رہنے والوں پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ چلیں میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں۔ عاشور کا دن ہے، عصر کا وقت ہے۔ ایک مسافر ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے، 6 مہینے کے بعد وہ کوفے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا، کوفے کی دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تعاون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ وہ کہتا ہے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر اس کا سوال کیا۔ تو بیٹی سے پہلا سوال یہ کیا، بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے؟ تو بیٹی نے کہا، بابا جلدی دوبارہ سے تیار ہوگا، آپ دوبارہ گھر سے چلے جائیے۔ کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اس باغی کو اگر کوئی مرد مار کے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کہیں بابا ایسا نہ ہو مخبری ہو جائے کہ آپ کوفے میں تھے اور باغی کو مارنے نہیں گئے، بابا جلدی چلے جائیے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے، میں نے بیٹی سے پوچھا، بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا باغی کا نام نہیں بتایا گیا، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ ایک باغی ہے، اسے مارنا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، میں دوبارہ سے گھوڑا تیار کر کے نکلنے لگا۔ جب گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا، بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں عقیقی یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ کہتا ہے، میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا۔ جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک زخمی بوڑھا جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا، جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا، جس کے بدن پہ زخم اتنے لگ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت گھوڑے سے گر جائے، مگر اس کا جلال ایسا تھا، وہ جہاں گھوڑا موڑتا تھا فوجیں بھاگنے لگتی تھی۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا کہ یہ تو اکیلا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو، یہ اکیلا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا، یہ ایک بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے، پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے جسے مارنے کے لیے میں بھی آیا ہوں، مگر وہ کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے ماروں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بس یہ آخری فرد رہ گیا جسے مارنا ہے۔ سارے لوگ اسے مارنا چاہتے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے، میں نے بھی اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا کہ جیسے ہی موقع ملے تو میں تلوار چلا کر ان کا سر اتار دوں۔ کہتا ہے کہ میں ان کے گھوڑے کے چند ذراع کے فاصلے پر رہ گیا، اتنا میرا گھوڑا قریب آ گیا تھا کہ گھوڑا جست لے، گھوڑا ایک جست لگائے تو ان کے گھوڑے کے برابر آ جائے اور پھر میں تلوار چلا دوں۔ عبداللہ کہتا ہے، میں نے گھوڑے کو جست دینے کے لیے تلوار نکالی تو ایک مرتبہ مڑ کر انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے؟ میں رک گیا تو پھر آواز آئی، عبداللہ قریب آؤ۔ وہ کہتا ہے، مجھے گھبراہٹ بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا، یہ عقیقی یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، نبی کا نواسا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملے، گریہ ہو گیا عبداللہ کو جیسے ہی پتا چلا یہ حسین مولا ہے، فوراً مولا کی حفاظت کرنے کے لیے مولا کے گرد چکر کاٹنے لگا، تلوار نکال کے دشمنوں کو دور کرنے لگا۔ امام حسین کی آواز آئی، عبداللہ چلے جاؤ، کوفے چلے جاؤ۔ کہ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں؟ کہ عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری بہن زینب آئی، اسے چادریں لا کر دے دینا، نبی زادیاں بے مغنا ہو چادر ہوگی،
کوفے کا بازار ہوگا، اہل بیت کی تشہیر ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ذریعے میں تعجیل فرما یا حسین